آج کل زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مشکلیں ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس سے اپنے دل کا حال کہے، کس سے بات کرے کہ اس کی دل کو تھوڑی سی دیر کے لیے سکون مل جائے۔ یقین کریں زندگی میں اتنی بے چینی ہے، اتنا عجیب سا ماحول کہ سمجھ سے باہر ہے کہ انسان کرے تو کیا کرے۔ انہی تمام پریشانیوں میں گھر میں چھوٹی چھوٹی نوک جھوک، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، ان تمام پریشانیوں سے تنگ آ کر بس ایک دن میں نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی یہ سب کیا ہے، کیوں یہ سلسلہ جو ہے میرا ختم نہیں ہو رہا۔ تو پھر اچانک سے بس ایسے ہی یوٹیوب کی ویڈیو سکرول کر رہی تھی میں، سکرول کرتی کرتی نا ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی اور وہ ویڈیو تھی سورہ بقرہ کی برکتیں۔ تو جب میں نے یہ پڑھا کہ سورہ بقرہ کی برکتیں، اور میں نے پھر وہ معجزات وغیرہ جو بھی مطلب کہ میریکلز تھے سورہ بقرہ کے وہ میں نے سنے، تو وہ سب سن کے میرا بھی دل کیا کہ میں بھی سورہ بقرہ پڑھوں، لیکن شیطانی وسوسے، دماغ، دل ان سب پہ حائل تھے کہ بس شیطان اتنا حائل ہے انسان کے دلوں پہ، انسان کے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں آتی، کیونکہ سورہ بقرہ کی معجزات میریکل سن کے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی سورت پڑھیں، ہم بھی عبادت کریں، ہمیں بھی یہ چیزیں ملیں۔ لیکن جب آپ ہمت کرتے ہو نا، آپ وہ چیز کو کھولتے ہو قرآن پاک، تو پھر آپ پہ شیطانی طاقتیں اتنی حاوی ہو جاتی ہیں نا کہ انسان جو ہے پھر بس تھوڑا سا پڑھتا ہے ایک دو رکوع اور پھر اس کو بند کر کے پھر بس اپنے کاموں میں بزی۔ کیونکہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے ایک اچھا خاصا آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس حوصلہ چاہیے، آپ کے پاس ہمت چاہیے، کیونکہ اول تو شیطانی جو اثرات ہوتے ہیں، جو عجیب سے وسوسے ہوتے ہیں انسان کی بے چین زندگی، بے چین روح انسان کی، وہ ان تمام انسان کے گھر کے کام، بچے، یہ سارے ہسبینڈ کی نوک جھوک، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہو چکی ہیں نا کہ انسان کو اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے وقت دینا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آئے، آپ بھی میری طرح ہمت کر کے جو ہے نا سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں نا آپ اتنا پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے فجر کے وقت ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ہم اس کو ون سٹنگ میں ختم نہیں کر سکتے۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے، تو ون سٹنگ میں بھی اس کو کبھی بھی مکمل نہیں کر پاتی، لیکن کوشش کریں آپ اس کو، کیونکہ جب انسان کا اگر اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یقین جانے پھر وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور آپ نے جس نیت سے کرنا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، ہسبینڈ وائف کی نوک جھوک نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ سورہ بقرہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیں۔ کوشش کیا کریں اس کو خود پڑھ لیں، اگر آپ نہیں خود پڑھ سکتی تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں جو ہیں اس کو پلے کر دیں، اور آپ اس کی برکت جو ہے بنا آپ کہہ لیں کہ شور کے اس کو سنتی رہیں، کیونکہ اس سے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس سے گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ وسوسے، شیطانی اثرات آپ کے گھروں میں حائل ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کی لڑائی کرواتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ اس کی برکتوں سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، سب کی دعا قبول کرتا ہے اللہ پاک، جو ہیں وہ سب کی دعا سنتے ہیں، اللہ پاک جو ہیں وہ سب کی دعا قبول کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی اللہ پاک جو ہیں وہ دعا قبول نہ کریں۔ بس ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ کچھ دعائیں ہماری وقت پہ پوری ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں جو ہم کہتے ہیں ہماری پوری نہیں ہوتی، شاید ہمارے اکارڈنگ اس کا وقت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی پوری ہو جائیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، وہ اللہ پاک نے آخر میں دعا ہمارے لیے بہتر رکھی ہو، کیا پتہ اس دعا کے پورے ہونے کا وقت ابھی ہو ہی نہ۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ جو ہے کچھ ہو نہیں رہا، میں مطلب کہ جو جس چیز کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو نا شادیوں کے لیے لگاتے ہیں، کوئی شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی پریشانیاں ہیں تو ان کاموں کے لیے لگاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو یہ کام ہوا ہی نہیں۔ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورہ بقرہ کی برکت سے آپ کا کام نہ ہو، اس کی فضیلت سے سب کے کام ہوتے ہیں، سب کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کی نوعیت بدل جاتی ہے میری پیاری بہنوں، ان پریشانیوں کی نوعیت بدل جاتی ہے، وہ پریشانیاں بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ کیا پتہ وہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہی نہ ہو، جس کے لیے آپ نے سورہ بقرہ لگائی ہو، تو اللہ پاک نے اس رشتے کو آپ کے پاس آنے ہی نہ دیا ہو، وہیں سے اس کو موڑ دیا ہو۔ تو یہ ہوتی ہے سورہ بقرہ کی فضیلت کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہو گئی۔ بھئی آپ کیوں چاہتی ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے وہ آپ کے لیے ہو؟
بھئی اگر آپ کے لیے وہ چیز ہو تو پھر آپ چھوڑ دو سورہ بقرہ، آپ اس سے پھر بعد میں پچھتائیں گی، بہتر ہے آپ ٹائملی پچھتا لیں، کیونکہ زندگی میں پریشانیاں جو ہے نا، یہ چیزیں اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ پریشانیوں کو کم کرتا ہے، اور یقین جانے جب سے میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے نا، میری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، مجھے ذہنی سکون، کیونکہ میں آپ کہہ لیں کہ گھر میں رہتی ہوں، ذہنی سکون نہیں ہے میرا، بالکل ایسے جیسے ٹینس ماحول، ہسبینڈ وائف کی نوک جھوک کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، کس بات پہ ہو رہی ہے، مطلب بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اور عجیب سا موڈ سپوائل ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پاک رشتہ ہوتا ہے، اس میں تو آپ کہہ لیں کہ تیسرا جو ہے کوئی بھی اگر مداخلت کرتا ہے تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ نے اس تمام پریشانیوں سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو آپ نے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل ضرور کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک کا بھی یہی فرمان ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، کیونکہ ہم اپنے گھروں کو قبرستان بنا رہے ہیں، گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، کیونکہ قرآن پاک جس گھر میں نہیں کھلتا تو وہ گھر قبرستان سے کم تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بنائیں اور ایسے کام کریں جس میں آپ کی پریشانیاں کم سے، کیونکہ انسان جب اللہ پاک کو یاد کرتا ہے نا تو انسان اپنے تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں اپنی نماز کو وقت دینا چاہیے، کوشش کریں کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی ضرور کریں اور اللہ پاک کے اذکار کریں، لیکن وہی نا سورہ بقرہ کیسے پڑھیں اس کے لیے ہمیں ہمت بہت چاہیے۔ آپ لوگ اگر ایک بار عقیدہ کر لینا کہ بس میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو یقین جانے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک سکتی، آپ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اس چیز کو کمپلیٹ کریں اور اپنی زندگیوں میں پھر فرق دیکھیں، آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں چٹکیوں میں غائب ہو جائیں گی۔ آپ نے بس اپنا عقیدہ جو ہے وہ میری پیاری بہنوں قائم رکھنا ہے، اور پریشانیاں جتنی بھی زندگی میں ہیں اگر آپ اس کو بھگانا چاہتے ہیں نا تو آپ نے سورہ بقرہ کا ورد جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لینا ہے۔ تو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کا پکا عقیدہ چاہیے، آپ کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، آپ نے وقت نکالنا ہے۔ اس کو بے شک سنگل سٹنگ میں ہم نہیں کر سکتے، جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے میری پیاری بہنوں اس کو کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ یہ کریں گے نا آپ اپنی زندگی میں اتنا سکون پائیں گی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دعائیں وہ جو دعائیں ہیں نا ہماری دعا، ان کی دعاؤں کی نوعیت بدل جاتی ہے، وہ دعا جو ہے اور طرح سے پوری ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس کو پورا ضرور کرتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی برکت سے کسی کی دعا قبول نہ ہو، دعائیں ضرور